تم ہمیں بدعتی کہتے ہو؟ کیا تمہاری مسجد میں پنکھے نہیں لگے ہوئے؟ تم لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں کرتے؟ تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں؟ ٹوٹیوں سے وضو نہیں کرتے؟ تم گاڑیوں اور جہازوں پر سفر نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں نو ایجاد اور بدعت نہیں ہیں؟ یہ جاہلانہ اعتراض، اس لیے کہ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا، اس نے کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پر کیا جائے۔ ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ چیز وقتی طور پر ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کر اینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر۔ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں مگر خوف کرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ للہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، بس جس طرف تم چہرہ پھیرو بس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہا انہوں نے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد، پاک ہے اس کی ذات۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا بس پختہ بات ہے، کہتا ہے اس کو کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ پچھلی آیات میں یہودیوں نے کہا تھا کہ یہودی صرف جنت میں جائیں گے، اور نصرانیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ تو آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر مذہبی تان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کل عدم قرار دیا۔ جیسا کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، ایک جماعت والے دوسرے جماعت والوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کل عدم قرار دیا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہودیوں کا مذہب بھی سچا تھا اور عیسائیوں کا مذہب بھی سچا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹ ہے۔
اب نصارہ کی باری آئی، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں۔ دونوں آسمانی کتابیں ہیں، تورات بھی سچی کتاب تھی اور انجیل بھی سچی کتاب تھی، اور اس وقت انہی پر عمل کرنے میں کامیابی تھی۔ یہ مذہب اس وقت منسوخ ہوئے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جب چاند اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاند کی ضرورت پڑتی ہے نہ ستاروں کی۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام چاند ستاروں کی مانند تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی مانند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سورج طلوع ہو گیا تو اب چاند ستاروں کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک تھے، انہوں نے کہا ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے۔ اور بڑے غضب کی بات تو یہ تھی کہ ان بتوں میں اساف اور نائلہ کے بت بھی شامل تھے۔ اساف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، ان کے آپس میں برے تعلقات تھے۔ ان کو خواہش پوری کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دی۔ شکلیں تو وہی رہیں مگر پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے وہیں کھڑا کر دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے، کعبۃ اللہ میں برائی کا یہ انجام ہے۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی کہ اب یہ ان کے نزدیک محترم ہو گئے۔ اور مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ حبل کا تھا۔ یہ انہوں نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بنایا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے مظلوم شہید بیٹے تھے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ عملی طور پر ہوگا کہ سچے جنت میں اور جھوٹے دوزخ میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ دلائل کے اعتبار سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود اس قدر انادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین، مگر خوف کرتے ہو۔ تو ان آیات کے مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے ایک مطلب تو یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینہ میں تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما ساتھیوں کے جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جس کا نام آج کل شمیسہ ہے اور مکہ مکرمہ کی حدود میں آ گیا ہے، تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور کہا کہ ہم تمہیں مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ باوجود اس کے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ حضرات عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، کئی دنوں تک بحث ہوتی رہی، سفیر آتے رہے جاتے رہے، مگر انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا۔ پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا۔ تو ان مشرکین مکہ سے بڑا ظالم کون ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسجد سے روک دی؟ کیونکہ اوپر مشرکین کا ذکر تھا، اس لیے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد شہادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیتس بھی لکھتے ہیں اور تیتاؤس بھی لکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا، جتنے یہودی نمازی تھے ان کو سب کو قتل کر دیا، اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس نے بڑا طوفان برپا کیا، اور اتنی قتل و غارت کی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑوں کے گھٹنے اس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ذکر کرنے سے روکا اور قتل کیا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ چونکہ اوپر نصارہ کا بھی ذکر ہے، لہٰذا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکتے، حالانکہ روکنے کی بجائے ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے، الٹا یہ روکتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم،
ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض اہل بدعت نے ان یذکر فی اسمہ کا مطلب یہ سمجھا کہ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کیا جائے، لہذا اسے روکنے والے سامنے بھائی آیت کریمہ میں تو صرف ذکر اللہ کا بیان ہے، کہ بلند آواز سے ذکر کرنا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ایک ہے نفس ذکر اور ایک ہے شور ڈالنا، دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نفس ذکر میں تو کوئی اختلاف نہیں، اور بلند آواز سے ذکر کرنا کہ جس سے نمازی کو یا تلاوت کرنے والے کو یا سوئے ہوئے کو تکلیف پہنچے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں خلل واقع تو حرام۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ وللہ المشرق والمغرب، پہلے آپ ما ننسخ من آیت ان کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ احکام منسوخ بھی ہیں، انہی احکام میں سے تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل دور قبیلہ بنو سلمہ جو مشہور قبیلہ تھا، اس کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جس کو آج کل مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا چکے تھے، دوسری 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے پڑھائیں۔ یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل گیا، کہنے لگے اس کا بھی کوئی اعتبار ہے جس کا قبلہ بدلتا رہتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ہم تو رب تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جس طرف تم چہرہ پھیرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، پہلے 3 فرقوں کا ذکر ہوا ہے، یہود و نصارہ و مشرکین کا۔ اب فرمایا کہ اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، اور نصرانیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور بنائی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بیوی سے، ماں سے، اور ہر اس چیز سے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرشتے بھی، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ان کے فرما بردار ہیں، اور اس کی صفت ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونہ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدعت کا لفظ بھی اسی بات سے ہے، اسی باب سے۔ بدعت کا معنی ہے نو ایجاد، نئی ایجاد۔ اگر یہ دین میں ہو یعنی من گھڑت چیز کو دین سمجھا جائے تو اس کا بڑا گناہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز بنائی وہ مردود ہوگی، اس کا بڑا گناہ ہے۔ باقی رہا دنیاوی طور پر کسی چیز کا نو ایجاد ہونا تو وہ شرعی بدعت نہیں ہے، وہ لغوی طور پر بدعت ہوگی۔ بعض جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم ہمیں بدعتی کہتے ہو، کیا تمہاری مسجد میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، تم لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں کرتے، تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں، ٹوٹیوں سے وضو نہیں کرتے، تم گاڑیوں اور جہازوں پر سفر نہیں کرتے، یہ تمام چیزیں نو ایجاد اور بدعت نہیں ہیں۔ یہ جاہلانہ اعتراض، اس لیے کہ ان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، کیونکہ لفظ ہے من احدث فی امرنا ھذا، اس نے کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ثواب کی امید پر کیا جائے۔ ان چیزوں کو کوئی بھی دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بلکہ یہ چیز وقتی طور پر ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کر اینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ تو بدعت شرعی اور لغوی کو فرق اچھی طرح سمجھ، اور یاد رکھنا ایک شرعی بدعت کا گناہ 100 کبیرہ گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ مسجد کے محراب میں 100 بوتلیں شراب پینے کا اتنا گناہ نہیں جتنا دین میں ایک بدعت کا گناہ، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا، اس کو کرنے والا گناہ ہی سمجھتا ہے۔ بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور نقشوں پر حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہی حصہ میرا اور یہی حصہ تیرا ہے۔ بدعت کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بڑی چیز ہے، بدعت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبۃ علی کل صاحب بدعہ، بدعتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی نصیب نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بدعت سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، لہذا بدعت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا بس پختہ بات ہے، کہتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔
وہ کسی چیز کے بنانے میں بیٹی بیٹے کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ کلمہ کن سے اس کے ارادے کے مطابق چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔